السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک سیریز کا 12واں حصہ پیش خدمت ہے۔ 5واں شبہ، بعض لوگ کسی مسئلے میں ایک صحیح حدیث دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ ائمہ اکرام کے علم میں بعض حدیث نہیں آ پائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی ان سے یہ حدیث رہ گئی ہو۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خود دلیل میں غور و خوض کر لیا جائے تاکہ ہم کو اطمینان ہو جائے۔ جواب، اگر یہ وتیرہ اختیار کیا جائے کہ ہر مسئلے میں یہ سوال پیدا کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں امام صاحب تک صحیح حدیث نہ پہنچی ہو، تو اس طرح یہ سوال ہر امام کے تمام مسائل میں اٹھایا جا سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام ائمہ کے مذاہب سے الگ ایک نئی فقہ تشکیل دینا پڑے گی۔ اگر کسی امام سے کچھ احادیث چھوٹ بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سارے مسائل پر پانی پھیر دیا جائے، کیونکہ اگر اسلام کے اولین دور میں کسی امام مجتہد سے علم کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہونے سے رہ گیا ہو تو وہ مقتدی جو صدیوں بعد آ رہا ہے اس سے تو امہات مسائل اور بنیادی علوم میں سے بھی نہ جانے کیا کیا رہ گیا ہوگا۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ امام مجتہد کو ہزارہ مسائل کے دلائل کا علم تھا اور ان کے مطابق اس نے احکام مستنبط کیے۔ ہاں، اگر کسی مسئلے کے بارے میں بالتحقیق ثابت ہو کہ امام تک اس کی دلیل نہیں پہنچی تو یہ کہا جائے گا کہ بس یہ خاص مسئلہ ہے جس کی دلیل سے فلاں امام ناواقف رہے، اور یہ بات بھی جب ہی کہی جائے گی جب کہ ہمیں اس کا پختہ علم ہو کہ واقعی وہ امام اس حدیث سے ناواقف رہے تھے۔ لیکن جب تک ہم کو اس کے عدم وقوف کی دلیل نہ مل جائے گی حکم میں توقف کریں گے، اور یہ توقف صرف اسی ایک خاص مسئلے میں محدود رہے گا۔ محض احتمال کی بنیاد پر دوسرے مسائل میں ہم یہ اٹکل نہیں لگائیں گے کہ ہو سکتا ہے ان مسائل میں بھی امام تک دلیل نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ ائمہ نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں ان سے غالب گمان یہ ہے کہ لاکھوں مسائل کے بارے میں ان تک دلیل پہنچی تھی۔ ائمہ نے جس کثرت سے مسائل نکالے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فرضی مسائل، یعنی وہ مسائل جو ابھی واقع نہیں ہوئے تھے، ان کی تعداد 83,000 ہے، اور امام اوزاعی نے 70,000 مسائل کے جوابات دیے۔ الباغندی جو ایک محدث ہے، فقہ کے امام نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سے 3 لاکھ مسائل کے جوابات دیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام حضرات نے ہزاروں لاکھوں مسائل کے جوابات دلائل کی روشنی میں دیے، اور اگر کوئی اکا دکا مسئلہ ایسا رہ بھی گیا جس میں ان تک دلیل نہ پہنچی تو ان کے شاگردوں نے اس کا استدراک کیا اور ان کا مذہب پہلے سے مضبوط دلائل سے مزین ہو کر کامل و مکمل شکل میں سب کے سامنے آ گیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد، امام شافعی کے شاگردوں میں امام ترمذی اور بویتی، اور امام مالک کے شاگردوں میں اشہب اور ابن قاسم رحمہم اللہ نے یہ کام کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔